أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل سب احترام اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں حاضر ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں جب بھی نگاہ دوڑاؤ تو آج کل مایوسی اور نا امیدی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی معاشی حوالے سے پریشان ہے، گھریلو حوالے سے پریشان ہے، لیکن پریشانی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس رب نے پریشانی دی ہے وہی رب پریشانی کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ ایک امید کی دنیا ہے، یہ دین امید کا دین ہے، اسلام امید کا اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن بھی ہمیں امید دلاتا ہے۔ نا امیدی اللہ کے نافرمانوں کا شیوا ہے، اور امید رکھنا، توکل رکھنا، بھروسہ رکھنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ جب انسان اس بات پر آ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا فرماتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔
اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھتے ہیں۔ یہ ملکہ بلقیس کون ہے؟ یمن کی ملکہ ہے، یمن کی حاکم ہے، اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرنے والی قوم، صبح شام سورج کی عبادت کرنے والی۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام کے علم میں یہ واقعہ آتا ہے تو آپ اس کے نام ایک خط لکھتے ہیں، اور پرندہ ہدہد کے ہاتھ اس خط کو بھیجا جاتا ہے۔ جب وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، خط اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے، ایک کپکپی سی چڑھ جاتی ہے، اور اپنی رعایا کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میری رعایا، جس شخص کی طرف سے یہ خط آیا ہے وہ کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ جو دعوت میں تمہیں دینے لگا ہوں، اس دعوت پہ لبیک کہو اور آ جاؤ۔ اگر تم نے اس دعوت کو نہیں مانا تو پھر میں آؤں گا، اور میرا آنا صحیح نہیں ہوگا۔ تمہارے جو عزت والے لوگ ہیں انہیں ذلت کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ خود یہ خط دے کے آ جاتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ ملکہ بلقیس میرے پاس آئے گی۔ آپ یروشلم میں ہیں، فلسطین، بیت المقدس، اور وہ ملکہ بلقیس علاقہ یمن میں ہے۔ یمن سے یروشلم تقریباً 2250 کلومیٹر بنتا ہے۔ کوئی پیدل آنے والا، پیدل چل کے جانے والا اگر چلنا تو 40-45 دن اسے یہ سفر طے کرنے میں لگیں گے۔ جب انتہائی قریب ہو جاتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹھی ہوئی مجلس میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے جس پہ وہ بیٹھ کے حکمرانی کرتی ہے وہ میرے دربار میں ہونا چاہیے۔ اب ملکہ بلقیس کا تخت زمانے میں بڑا مشہور تھا، لوگ اس کے تخت کی مثالیں دیتے تھے، ایسا شاندار اس نے اپنا تخت بنایا ہوا تھا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تخت، اور اس پہ انواع اقسام کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، بہت قیمتی پتھر سے بنا ہوا یہ عرش، یہ تخت زمین میں گڑا ہوا تھا، اس پہ بیٹھ کے حکمرانی کرتی تھی۔ اور یہاں پہ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ میرے دربار میں پڑا ہو، جب وہ یہاں پر آئے تو اس تخت پہ بیٹھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس میں دو باتیں تھیں محترم بھائیوں، ایک تو جناب سلیمان علیہ السلام اسے رسپیکٹ دینا چاہتے تھے، اسے عزت دینا چاہتے تھے، کیونکہ ایک ملک کی ملکہ ہے، وہ اپنا ملک چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ جس کے پاس آ رہی ہے وہ بھی صاحب عزت ہے، تو عزت والا عزت دیتا ہے سامنے والے کو۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جب وہ یہاں پہ آتی اور اس تخت پہ بیٹھتی تو اسے معلوم چلتا کہ یہ کوئی عام معمولی تخت نہیں ہے، یہ تو وہی تخت ہے جس پہ میں بیٹھ کے حکمرانی کرتی ہوں۔ وہ زیادہ متاثر ہوتی، حقیقت بات کی ہے، آپ ایک ملک میں ہو اور دوسرے ملک میں جانے کا اتفاق ہو
جو آپ کی مسند ہے، جو آپ کی کرسی ہے، وہ آپ کو عزیز ہے۔ جب آپ دوسرے ملک جائیں اور وہی کرسی، وہی بیٹھنے کی جگہ، وہی مسند جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، دن رات گزارتے ہیں، اگلے ملک میں پڑی ہوئی ہو، آپ کے جانے سے پہلے موجود ہو، تو آپ بڑے متاثر ہو جائیں گے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اسلام کی دھار بٹھانا چاہتے تھے اس کے سامنے، کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو اس کا تخت موجود ہو، وہ اپنے تخت پہ بیٹھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میری یہ خواہش پوری کرے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہیں پہ ایک عفریت نامی جن بیٹھا ہوا تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے جناب سلیمان، آپ کی اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ جن تھا جو کہہ رہا تھا آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ جنوں کو اللہ رب العالمین نے بڑے کمالات دیے ہیں، بڑی طاقت دی ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کی جو نشست تھی یہ 2 سے 3 گھنٹے کی تقریباً ہوتی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بڑا لمبا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ آئے۔ اب وہ جن جو دیو ہیکل تھا وہ کہتا جناب میں تو بس یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کا تخت لا سکتا ہوں، اس سے پہلے لانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اب یہ بات ختم ہی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اس مجلس میں ایک بندہ اٹھا، جن نہیں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، روایت میں آتا ہے کہ یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، نام اس کا عاصم بن برقیہ تھا۔ یہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب سلیمان اگر گستاخی نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ کہا جی۔ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ مرجمہ حیران ہوگی، ابھی تو یہ بات ہی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ جو وہ عفریت جن کہہ رہا تھا کہ آپ کی مقام سے اٹھنے سے پہلے آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت میں لے آؤں گا، ابھی مجمع کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ حیران تھے جائے کہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا جائے۔ یہ کس قدر حیران کن بات تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ جھپکائی، اس کی بات سننے کے بعد، اور جب آنکھ کھولی، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ جھپکا کے کھولی تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ملکہ بلقیس کا تخت پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کی کتاب کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے اس لیے سے واضح فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب اللہ تعالیٰ کی بڑی پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پاورفل ہے، اور جس کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کنیکشن ہے، اللہ سے رابطہ ہے، اور جس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت پڑا ہوا ہے۔ یہ بات دیکھنے کے بعد، واقع ہو جانے کے بعد، جناب سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال ھذا من فضل ربی۔
اسے شاباش دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج ہم تم جو ہے وہ کوئی صلاحیت کسی سے ہو جاتی ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ تعریفی کلمات بھی نہیں ختم ہوتے، وہ تعریف کے لائق تو سب سے زیادہ اللہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام اسے شاباش دیتے ہیں کہ ویری گڈ، زبردست، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے محترم بھائیوں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے حالات کو ناممکن بنا لیا ہے، مشکل تر بنا لیا ہے، پریشانیاں ہم نے سمجھ لی کہ یہ ختم نہیں ہوں گی، مشکلات ختم نہیں ہوں گی، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، حالات نہیں بدلیں گے۔ نا محترم بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں آپ کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اٹس پاسبل ناؤ، ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت سارہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 90 سال قریب ہوتی ہے، اور جناب سارہ علیہ السلام قریب بانجھ بن کے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سارہ علیہ السلام تشریف فرما آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے خوشخبری لے کے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جناب سارہ علیہ السلام کی گود کو ہری کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کے سارہ علیہ السلام خوش ہو جاتی ہے، اور خوشی میں ان کے منہ سے کہکا نکلتا ہے، ہنسی نکلتی ہے، کہکا نکلتا ہے۔ کہکا سننے کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو آپ کو اولاد دے گا اس کا نام کہکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تو اللہ رب العالمین کے فضل سے ابراہیم علیہ السلام نے اس اولاد کا نام جناب اسحاق علیہ السلام رکھا، اور عبرانی زبان کے اندر اسحاق کا معنی کہکا ہوتا ہے، کہکا رکھا۔ یہ واقعہ بھی تجھے مجھے بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے کہ اللہ رب العالمین کس عمر کے سٹیج پہ آپ کو اولاد عطا فرما رہا ہے، اور خالی اولاد ہی نہیں عطا فرما رہا بلکہ اولاد کا نام بھی رکھ کے عطا فرما رہا ہے۔ یہ چار الفاظ محترم بھائیوں تیری میری زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ چار الفاظ کون سے ہیں؟ ایک لفظ ہے اب، دوسرا ہے بھی، تیسرا ہے ممکن، چوتھا ہے۔ ان چاروں الفاظ کو ملائیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اٹھیے، ہمت کیجیے۔ اب بھی ممکن ہے، یہ چار الفاظ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، اگر یہ چار الفاظ آپ کے نقطہ نظر کے سامنے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا جاتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، لیکن 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہنستے کھیلتے ہوئے اس آگ سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی تجھے مجھے بتاتا ہے کہ اب بھی ممکن ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اسرافیل سور پھونکیں گے، سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکیں گے تو ایک آگ مشرق سے مغرب کی طرف چلے گی اور ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ آگ کہیں پہ لگ جائے تو کوئی چیز وہاں پہ چھوڑتی نہیں ہے، ہر چیز جلا دیتی ہے۔
ہر چیز پہ اپنی دھار بٹھا دیتی ہے. انسان کو معلوم چل جاتا ہے اگر کئی عرصے بعد بھی وہاں سے گزر ہو تو سمجھتا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی تھی. فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، شجر جل جاتے ہیں، حجر جل جاتے ہیں، کوئی تنکا باقی نہیں رہتا وہاں پہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج بھگا جائے اور آگ مشرق سے مغرب کی طرف چلے، ہر چیز کو جلا دے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں سوکھی مسواک ہو، تو میں اس امید پہ اللہ رب العالمین کے اس یقین کے ساتھ، اس امکان کے ساتھ، اس ممکن کے ساتھ اس سوکھی مسواک کو زمین میں گاڑ دوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس واقعے کے بعد بھی اس کائنات کو مزید چلانا چاہے. اللہ بادشاہ ہے، اللہ جو چاہے کرنا چاہے. ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ اس کائنات کو چلانا چاہے تو اللہ رب العالمین اس مسواک سے ٹہنیاں پیدا فرما دے، اس سے بڑا درخت بنے، آنے والی نسل اس کے سائے میں بیٹھے. امید دیکھیں آپ، یقین دیکھیں آپ، کیسا اللہ رب العالمین پہ امید ہے، یقین ہے. جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ 1000 میں سے 999 جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، مجھے اللہ کا اتنا خوف آتا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں. لیکن جنت سے کوئی اعلان کرے، کہے کہ 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رب پہ اتنی امید ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا. آج ہم کتنے پیچھے نکل گئے، مایوسی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں. ہر شعبے کے اندر ہم ہارتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یقین کمزور ہے، امید نہیں ہے، اللہ پہ توکل بھروسہ نہیں ہے. اور یہ ورڈز ہماری زندگیوں سے نکل گئے ہیں، بس اس نے جگہ لے لی کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، کون کرے گا، کیسے ہوگا. اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. کیسے ہوگا، کون کرے گا، مشکل ہے، ناممکن ہے، نہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام اسی منہج کو لے کے کھڑے ہوئے، اسی منہج کو لے کے عرب کی سرزمین سے ایک 17 سالہ نوجوان چلتا ہے، نام محمد بن قاسم ہے، صوبہ سندھ آتا ہے، راجہ داہر کو ناکو تلے چنے چپواتا ہے، اور اس صوبہ سندھ کو اللہ کے فضل سے باب الاسلام بنا کے چلے جاتا ہے. جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ باب الاسلام ہے. وہ ایک 17 سالہ نوجوان اس امید پہ عرب کی سرزمین سے چلتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اس راجہ طاہر کو چھوڑوں گا نہیں جس نے ایک مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. محترم بھائیو، انسان اپنا نظریہ اور نقطہ نظر ٹھیک کرے. آج یہ امیدی اور یہ رسوخ آج ہم میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور کافر اس کو اپنا رہے ہیں. کافروں کا بندہ کتنا ہی چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر امید کے آثار بہت نظر آتے ہیں. ساتھی بتا رہا امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر ماسٹر کی ڈگری دی جاتی ہے. ماسٹر کی ڈگری ایک اہمیت رکھتی ہے. کہتا ہے میں جب گیا اس روم کی طرف تو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، وہاں پہ مجھے کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 100 سال کا، کوئی 110 سال کا، حتیٰ کہ 120 سال کے لوگ نظر آئے. ایک مائی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی جس کی عمر 106 سال تھی. میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ اماں جی آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا
وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں BBA کرنے یعنی کہ ماسٹر کی ڈگری لینے آئی ہوں، 106 سال کی عمر میں ماسٹر کی ڈگری لینے آئی ہے۔ امید دیکھیں کتنی ہے اس کو، کافر ہو کے امید اس کی اتنی مضبوط ہے کہ وہ 106 سال کی عمر میں ماسٹر کی ڈگری لینے آئی ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ 25 30 35 40 سال کا نوجوان بھی اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اس نے رب کو چھوڑ دیا ہے، ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں کہ میں کیسے کروں گا، کیسے ممکن ہوگا۔ وہ 106 سال کی جس کو چلا بھی نہیں جا رہا، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، پلکیں جھکی پڑی ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہوئی ہیں، کھال لٹکی ہوئی ہے، 106 سال کی عمر میں ماسٹر کی ڈگری لینے آئی ہے۔ کہتا اسی طرح میرا جاپان جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ جب مارکیٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی 80 سال کا بوڑھا، کوئی 75 سال کا بوڑھا، وہاں پہ بوڑھے لوگ، اکثر لوگ بوڑھے وہاں پہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس عمر کے اس حصے میں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کام کاج کرنے کی؟ کہا ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارے دل نے کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے، بس ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑے ٹیلنٹ دیے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین اسے فائدہ عطا فرمائے گا۔ انسان اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان تیرے لیے وہی کچھ ہے جس کی تو سعی کرے گا، جس کی تو کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی تجھے اجازت دے دی ہے، جا جو چاہے کرنا چاہتا ہے کر، تو جو چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے کر، تو وہ کر لے گا، تو کوشش کر۔ انسان نے پرندے کو دیکھا، پرندہ ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے، اس کے دل نے چاہا کہ کاش میں بھی اڑ سکتا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں صلاحیت رکھی، اس نے جہاز بنا دیا۔ پرندہ اکیلے اڑتا ہے، اپنے خاندان قوم قبیلے کنبے کو لے کے اڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت، اتنی صلاحیت دی کہ یہ اکیلے نہیں اڑتا بلکہ 200 400 2000 5000 10,000 لوگوں کو لے کے اڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان تیرے لیے وہی کچھ ہے جس کی تو کوشش کرے گا۔ انسان نے پانی کو دیکھا، پانی میں مچھلی کو دیکھا کہ مچھلی دن رات پانی میں سفر کرتی ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، دوسرے کنارے سے اگلے کنارے جاتی ہے۔ اس نے کشتی بنا دی، بڑے بڑے جہاز بنا دیے۔ کوئی بھی مچھلی اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنی برادری، دوسری مچھلیوں کو اپنے اوپر سوار کر کے نہیں چلتی ہے، لیکن اللہ نے تجھ میں اتنا ٹیلنٹ دیا، اتنی صلاحیت دی کہ بہت وسیع و عریض کشتی بنا لی اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو اس پانی کے اندر لے کے چلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسان لاکھ کوشش کر لیتا، اپنی آواز کو 1 کلومیٹر کی چوتھائی حصے تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔ چیخ کے بات کر کے بات کرنا چاہے تو اپنی آواز اتنی دور نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس نے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کیا، اور پھر اس نے ایسے سے آلات بنا لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک آرام سے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بات کر لیتا ہے، آڈیو کال کر لیتا ہے، ویڈیو کال کر لیتا ہے۔ پہلے کانسیپٹ کہاں تھا یہ جو سفر ہو رہے لمبے لمبے، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 6 مہینے کے لوگ سفر کرتے تھے بات کو پہنچانے کے لیے کہ جاؤ میری بات پہنچا کے آؤ، اور آپ 3 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر، 2 سیکنڈ کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ انسان خلا میں چلا گیا ہے، انسان زمینوں میں چلا گیا ہے، ایسے ایسی معدنیات اس نے نکال لائی ہیں باہر، یہ ساری باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اٹس پاسبل ناؤ، کہ کوئی بھی چیز ممکن، ہر چیز ممکن ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس کوشش کرنے والا ہو۔
وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان تیرے لیے وہی کچھ ہے جس کی تو سعی کرے گا، کوشش کرے گا۔ یہ چار الفاظ میری آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ جس شعبے میں بھی ہیں، ان چار الفاظ کو اپنے سامنے رکھ کے آپ کوشش کریں۔ میں حلفیہ کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ناکام ہو جائیں۔ اللہ نے وہ ٹیلنٹ دیا آپ کو، اللہ نے وہ اختیارات دی ہیں آپ کو، اس اختیارات کو ہم استعمال کریں۔ آج مسلمانوں نے وہ اختیارات چھوڑ دیے، کافروں نے اختیار کر لیے۔ آج ہر جگہ کسی کی پروڈکٹ نظر آتی ہے تو وہ کافر کی نظر آتی ہے، آج کوئی ترقی نظر آتی ہے تو وہ کافر کی نظر آتی ہے، آج کوئی بہتری نظر آتی ہے تو وہ کافر کی طرف سے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1500 سال پہلے اس قرآن میں واضح فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو بندے مایوس ہو چکے ہیں، انہیں کہو کہ ان کا رب ہے، انہیں کہو کہ ان کا رب ہے، اور رب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ تمہیں نوازے گا، نوازتا چلا جائے گا۔ ایسا بھی وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے 42 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومتیں کی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، 42 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے۔ آج تجھ سے، مجھ سے، میرے تیرے گھر میں حکومت نہیں ہو رہی، تیری میری دکان میں حکومت نہیں ہے، اپنے کارخانے میں حکومت نہیں ہے، اپنی ذات پہ حکومت نہیں ہے۔ دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ جب انسان کا یقین و عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جو قوم اپنی خود حالت نہیں بدلتی۔ آج محترم بھائیو، آپ کو مجھ کو اپنی حالت بدلنے کے ٹائم ہے، ہم اپنی حالت بدلیں، اٹھیں، مایوسی کے اس لباسوں کو نکال کے پھینکیں۔ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں۔ آپ کو ڈگری لینا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ بھی وہ چیز سیکھ لیتا ہے، جوان بھی سیکھ لیتا ہے، بوڑھا بھی سیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کا آغاز پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ 40 سال میں کیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ کے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ جو پڑھائی کا، تعلیم کا جو صحیح وقت ہے وہ 40 سال ہے۔ اگر بچپنا ہوتا تو اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر کو بچپن سے ہی پڑھانا شروع کر دیتے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عمر کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، کسی بھی سٹیج میں ہیں آپ کوشش کریں۔ وہ دیکھیں 106 سال کی مائی چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا ہے، ماسٹر کی ڈگری کرنے آئی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ماسٹر کی ڈگری کر کے واپس بھی چلے جاتی ہے گھر پہ۔ اللہ محترم بھائیو، اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا قرآن ہے، نبی علیہ السلام